जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम aslamdasti.com। दोस्तों, आज मैं एक कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ शॉपिफाई वर्सेस दराज। शॉपिफाई भी ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है और दराज भी सेम इसी तरह से ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। तो एज ए सेलर कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। हर प्लेटफॉर्म के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि शॉपिफाई पे इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलता है और इस चीज़ का हमें नुकसान है, और सेम इसी तरह से दराज पे हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है और इस चीज़ का जो है ना नुकसान है। तो ये सारे मतलब प्रोज़ एंड कॉन्स जितने भी हैं इनके, तो मैं आपको बताऊँगा। तो शॉपिफाई एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। इस पे हम लोग अपना स्टोर बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। मतलब एज ए सेलर हमने ऑनलाइन अपनी एक शॉप बनानी है। दराज भी सेम इसी तरह से वर्क करता है। उस पे भी हम एज ए सेलर ऑनलाइन उस पे जाके स्टोर बनाते हैं। मतलब एक बड़ी वेबसाइट है दराज, उस पे जाके हम लोग अपना एक स्टोर खुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं एज ए वेंडर। ठीक है, मतलब एक बड़ी दुकान है और उस बड़ी दुकान में जाके हम छोटी सी अपनी एक शॉप बना लेते हैं। मतलब जैसे एक मार्केट, एक प्लाज़ा होता है और उसमें जाके हम रेंट पे जो है ना जगह लेते हैं। तो सेम इसी तरह से दराज पे हम लोग एज ए वेंडर जाके हम एक शॉप बनाते हैं। तो अगर शॉपिफाई को देखा जाए तो शॉपिफाई मतलब बज़ात खुद एक शॉप है। मतलब अपनी हम लोग एक अलग से जो है ना एक शॉप बनाते हैं। मतलब हम जो एक प्रॉपर जो एक मार्केट है वहाँ हम शॉप नहीं बनाते, अलग से जो है ना किसी दूसरी जगह जाके हम अपनी शॉप बनाते हैं। तो ये ऐसा समझ लें कि ये शॉपिफाई है। दराज एक बना बनाया एक इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है उनका। वहाँ पे जाके एज ए वेंडर हम लोग शॉप बनाते हैं। वहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है, यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है। वहाँ पे मतलब एक छोटा एक सेलर हम लोग होते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर हमारा एक अपना ब्रांड होता है, हमारा अपना एक स्टोर होता है। एज ए बिगनर अगर देखा जाए तो शॉपिफाई पे कुछ हमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, दराज पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल हमें नहीं करनी पड़ती। मतलब बना बनाया एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उनका एडवर्टाइजिंग मतलब दराज खुद से भी जो है ना प्रमोट कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा उनका जो एडवर्टाइजिंग है मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वो जो एडवर्टाइजिंग करती हैं तो उनमें हमारी प्रोडक्ट भी आ सकती है। तो मतलब वो खुद से जो है ना कर रहा होता है और ये सारे काम शॉपिफाई में हमने खुद करने होते हैं। इसे आप यूँ भी कह सकते हो कि मार्केट में जब एक प्लाज़ा में एक बंदा इन हो जाता है, यानी सेम इसी तरह से दराज की वेबसाइट पे एक बंदा आ जाता है, तो जैसे कोई मार्केट प्लाज़ा में आया वो कुछ ना कुछ ख़रीद के जाता है। कोई शॉप मतलब अगर उसकी हमारी शॉप पे नज़र पड़ गई है तो वो आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमने स्टोर बनाया हुआ है, हमने लिस्टिंग अच्छे से की हुई है और हमने कोई यूनिक प्रोडक्ट ली हुई है। तो चांस हमारे बनते हैं कि दराज पे आके वो हमसे परचेज़ कर सकता है। जबकि शॉपिफाई पे हमें यूज़र को दिखाना पड़ेगा, मतलब वो सारी स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी जो कि पहले दराज भी करता रहा है। मतलब उसकी अपनी ब्रांडिंग बनाने में मतलब हमें एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स हमें चलानी पड़ेंगी। तो फिर जाके जो है ना हमें सेल आएगी, या हमें अपनी ब्रांड की जो है ना पहचान बनानी पड़ेगी। एक पहचान बनाएं, एक ट्रस्ट बनाएं, तो फिर जाके हमें मतलब हमारे ब्रांड को जो है ना एक पहचान मिल सकती है और हमारी प्रोडक्ट सेल हो सकती है। जबकि दराज एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है। जब एज ए सेलर हम लोग दराज पे अकाउंट बनाते हैं तो कभी भी मतलब हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, डी रैंक हो सकता है, टेम्परेरी ब्लॉक हो सकता है, या कोई कंप्लेंट कर दे किसी भी तरह की। जो दूसरे हमारे कंपेटिटर हैं वो भी हमें कोशिश करेंगे कि ये बंदा जो है ना डी रैंक हो जाए किसी तरह से। जबकि शॉपिफाई पे अगर हमारी एक पहचान बन गई है, मतलब एडवर्टाइजिंग बजट पे हम लोग हमारा फोकस है, हमारा ब्रांड एक अच्छी तरह से मतलब लोगों में अगर उसकी पहचान बन गई है, तो यहाँ पे हमें कोई भी डी रैंक नहीं कर सकता, कोई भी बंद नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा स्टोर सस्पेंड नहीं हो सकता। तो मतलब ये हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी है, दराज पे है, हम लोग दराज के डिपेंडेंट हैं।
یہ شاپیفائی ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے، مطلب ہمارا اپنا ہے۔ شاپیفائی کبھی بھی یہ چیزیں بند نہیں کرے گا۔ باہر کے ملکوں میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، مطلب وہاں ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے، تو ایڈوانس پیمنٹ بھی لوگ کر دیتے ہیں، پے پال، اسٹرائپ یا جو بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح اچھی چیز نہیں ملتی تو چانس ہوتے ہیں کہ کمپلینٹ کرا کے جو ہے نا وہ بند کرا دیں، کیونکہ رجسٹرڈ ہی ہوتا ہے نا۔ باہر کے ملک میں اگر ہم لوگ کریں تو رجسٹرڈ بزنس ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر رجسٹرڈ بزنس ہے اور کسٹمر کو کوئی چیز پسند نہیں آئی، اس نے کمپلینٹ کر دی، تو اس کو جو ہے نا وہ بند کرا سکتا ہے، مطلب شاپیفائی کو۔ تو یہ پاکستان میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، اور وہاں پہ ہمیں ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے الگ سے، مطلب جو کمپنی ہم رجسٹر کرائیں گے تو اس کا ہم ٹیکس بھی دیں گے۔ تو یہاں پہ وہ ٹیکس والا سین بھی نہیں ہے اگر پاکستان سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی مطلب ہمارا سٹور ہوگا تو یہ ہمارا اپنا ہوگا، ہمارا ذاتی ہوگا، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جبکہ دراز کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا یہ سٹور ہمارا بند ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا اس کا بڑا نقصان دراز کا اگر ہم لوگ کہیں تو دراز پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، مطلب بہت زیادہ سیلر جو ہے نا اب آ چکے ہیں۔ تو دراز پہ ایک سے بڑھ کے ایک بندہ بیٹھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن بڑھ گیا ہے۔ اب جو بڑے شہر کے لوگ ہیں، مطلب جن کو ایک سستی ملتی ہے پروڈکٹ، تو وہ اگر ہم سے سستی بیچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو آرڈر ملنے کے زیادہ چانس ہیں۔ اگر ہم یونیک پروڈکٹ لے کے آتے ہیں، ایسی پروڈکٹ ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، کوئی ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، دراز بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ پرافٹ مارجن کی بات کی جائے تو دراز اس میں سے جو ہے نا اچھا خاصا حصہ لے جاتا ہے، مطلب جو بھی ہمارا پرافٹ مارجن ہے وہاں سے دراز کو بھی ہمیں دینا پڑتا ہے، تو مطلب اتنا خاص ہمارا جو ہے نا پرافٹ نہیں بچتا۔ جبکہ شاپیفائی پہ 100% ہمارا اپنا پروفٹ ہے، مطلب اگر ہم فی پروڈکٹ کے پیچھے اگر ہم $10 بھی بچا رہے ہیں تو وہ $10 ہمارے ہیں، ہم نے کسی کو دینے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیش آن ڈیلیوری کے تھرو ہم لوگ کر رہے ہیں، تو مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ دراز پہ پروفٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ دراز کو بھی ہم نے دینے پڑتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے پاس پروفٹ کی مد میں تھوڑے پیسے آ بچتے ہیں۔ جبکہ شاپیفائی پہ ہمارا اپنا ہے، پروفٹ کی اس سے دیکھیں تو شاپیفائی از بیسٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم دراز سے سیل کر رہے ہیں تو اس میں لمٹ کا ایشو بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ فار ایگزامپل 50 آرڈر آئے ہیں تو 50 کے بعد جو ہے نا آرڈر ہمارے پاس نہیں آئیں گے، مطلب جو ہمارا دوسرا کمپیٹیٹر ہے، جو دوسرا وینڈر ہے، وہاں سے اس کی مطلب سیل جا سکتی ہے، اس کو آرڈر جو ہے نا ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم شاپیفائی کی بات کریں تو اس میں لمٹ والا کوئی سین ہے ہی نہیں، مطلب اگر 500 آرڈر بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو وہ ہم ایزیلی ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ 500 آرڈر بھی یعنی مینیج ہو جائیں گے، اس میں کوئی لمٹ والا سین ہے ہی نہیں۔ باقی کنفرمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کنفرم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ ویسے بھی COD میتھڈ یوز کر رہے ہوتی ہیں۔ ہمیں آرڈر دراز پہ ملے یا شاپیفائی پہ ملے تو ہمیں کال کر کے کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ کیا آپ لینا چاہ رہے ہیں، کیا آپ نے سچ میں آرڈر کیا ہے۔ اگر کسٹمر تھوڑا سا بھی مطلب ہچکچاتا ہے یا کچھ بھی ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈاؤٹ میں ہے کہ شاید یہ آرڈر جو ہے نا نہ لے یا کینسل کر دے، بعد میں کال نہ اٹھائے یا کہے کہ مجھے چاہیے ہی نہیں، تو اگر اس طرح کا ہمیں بنتا ہے پہلے سے ہم لوگ اس کو بھیجیں ہی نہ، مطلب ہم کال کریں، کنفرم کریں۔ اگر وہ واقعی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ یہ پروڈکٹ ریسیو کرے گا تو پھر ہمیں وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے نا اس کو بھیجنی ہوتی ہے۔ یہ دراز میں بھی ہوتا ہے اور شاپیفائی پہ ہوتا ہے۔ تو میں مطلب اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو دراز جو ہے نا کمپٹیٹیو ہے، لیکن اگر نیو سیلر ہو آپ تو دراز پہ جا کے آپ اپنا جو ہے نا لک آزما سکتے ہو، کیونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک بنا بنایا پلیٹ فارم ہے، اس میں اتنی زیادہ مارکیٹنگ کی سٹرگل ہمیں نہیں کرنی پڑتی، اسٹیبلشڈ ہے آلریڈی، لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ شاید دراز ہماری پروڈکٹ کو خود سے پروموٹ بھی کرے، مطلب اگر ہوم پیج پہ ہماری پروڈکٹ آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہوم پیج پہ آئے گی تو وہ سیل ہوگی۔ اگر مارکیٹنگ کا بجٹ آپ کے پاس ہے، مطلب آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے، آپ فیس بک ایڈز، گوگل ایڈز، ٹک ٹاک ایڈ کے بارے میں جانتے ہیں، تو پھر آپ دراز کی بجائے شاپیفائی پہ آئیں۔ یہاں پہ آ کے آپ نے اپنا سٹور بنانا ہے، سٹور ایک پروفیشنل ڈیزائن جو ہے نا آپ نے ایک بنا لینا ہے، اس میں پیمنٹ میتھڈ وغیرہ جو بھی آپ نے سیٹ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد پروڈکٹ آپ نے لسٹ کر دینی ہے، اس کی لسٹنگ باقاعدہ سے، پیمنٹ میتھڈ بھی ایڈ کر دینا ہے، پھر اس کو آپ نے ایڈورٹائزنگ اپنی کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ کا بجٹ ہے، ایڈورٹائزنگ ظاہر سی بات ہے جو آپ ایڈ چلاتی ہو تو اس پہ پیسے لگتے ہیں،
تو آپ کو ایڈ چلانی بھی آنی چاہیے، تو پھر ضرور آپ شاپیفائی پہ آئیں۔ شاپیفائی آپ کا اپنا سٹور ہوگا، یہ آپ کا اپنا برانڈ ہوگا، مطلب سیم اسی طرح سے برانڈ ہوگا جیسے دراز ایک برانڈ ہے۔ دراز ایک برانڈ ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سیلر جا کے دراز کے تھرو سیل کرتے ہیں، تو سیم دراز جیسا برانڈ آپ بھی بن سکتے ہو اگر آپ محنت کر سکتے ہو، آپ کو مارکیٹنگ آتی ہے اور آپ کے پاس مارکیٹنگ کا بجٹ ہے، تو آف کورس آپ شاپیفائی کی طرف آؤ۔ اگر میں بذات خود اپنا سٹور کی بات کروں تو میں شاپیفائی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ ایک دوسرے پلیٹ فارم ایک ایسا ہے جس کی مطلب اتنی زیادہ ان کی پروگرام پالیسی یہ وہ اتنی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی وائلیشن آ جائے تو وہ ٹرمینیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ نہ بھی ہو پھر بھی وہ ہمیں ٹرمینیٹ کر سکتی ہیں، تو مطلب ہماری جتنی بھی محنت ہے، جتنے بھی ریویو ہمارے آئے ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آف کورس شاپیفائی از بیسٹ، اگر میں کروں گا تو ظاہر سی بات ہے میں شاپیفائی پہ ہی کروں گا۔ تو شاپیفائی کا سٹور کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس پہ آلریڈی 3-4 ویڈیو میں بنا چکا ہوں، جس میں 1 گھنٹے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے سٹور کیسے بنانا ہے، ایک پروفیشنل سٹور۔ تو اگر آپ یہ سٹور خود سے بنانا چاہتے ہو تو میری اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اس طرح کے سٹور بنا سکتے ہو۔ اگر آپ کو اس طرح کا سٹور مجھ سے بنوانا ہو یا شاپیفائی کے ریلیٹڈ مزید آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے اور یہاں اوپر اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان، اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔